میں کہتا ہوں یہ ہماری جیت نہیں ہے, یہ قانون کی جیت ہے. یہ انہوں نے ایک شمع جلائی ہے انصاف کی, اور کہ کسانوں کا استحصال ہو رہا ہے, کوڑیوں کے بھاؤں کی زمینیں خریدی جا رہی ہیں, اور ایک ایگریکلچرل لینڈ کو ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے کس طرح کنورٹ کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مسرت ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے ویوز. ناظرین, آج ہم بات کریں گے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اس منصوبے کی جو لاہور کے بالکل پہلو میں اور دریا راوی کے کنارے پہ آباد ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے 2020 میں اس کا افتتاح کیا تھا, بلکہ سنگ بنیاد رکھا تھا, اور قوم کو ایک بہت بڑا خواب دکھایا تھا کہ یہاں پہ ایک دبئی طرز کا شہر بنے گا جو دنیا کی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ ہوگا, ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, صحت کے حوالے سے ہو, یا کاروباری لحاظ سے یا تفریح کے لحاظ سے, کیونکہ اس میں جھیلیں, پارکس یہ بھی بننے تھے. تو جیسے کہ آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہیں, اور کئی دفعہ وزیر اعظم عمران خان اس پہ جو ہے وہ لاہور میں میٹنگیں بھی کرتے ہیں, اور ہر اپنی تقریباً لاہور کی میٹنگ میں وہ اس روڈا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران کو کہتے ہیں کہ اس پہ کام جلد از جلد کیا جائے. تو ناظرین, اس میں یہ کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں ہے, یہ 20 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے, اور اس کی 1,02,000 ایکڑ زمین ہے ٹوٹل لاہور کی اور شیخ پورہ کی ملا کے, جو جس زمین پہ یہ ایک نیا شہر آباد ہونا ہے, بالکل بنیاد سے لے کے اینڈ تک جو بالکل نیا شہر آباد, جس میں دریا راوی کے اس میں براجز بھی ہیں, ڈیم بھی بننے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا, اگر بن جائے تو یہ ایک گیم چینجر جیسے کہتے ہیں ویسے ہی ثابت ہوگا. لیکن اس سب میں دلچسپ موڑ تب آیا جب وزیر اعظم عمران خان نے اس کا افتتاح کیا. تب سے ہی وہاں کے لوگ جن کی وہاں زمینیں تھیں اس منصوبے کے اندر آ رہی تھیں, وہ جو ہے نا وہ سراپا احتجاج ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری زمینیں جو ہیں وہ کوڑیوں کے بھاؤ لی جا رہی ہیں, حکومت لے رہی ہے, اور آگے جو ہے وہ ارب پتی سرمایہ کاروں کو جو نواز رہی ہے, یا وہ جو بھی اپنے الزام لگاتے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے, متاثرین کی طرف سے نا لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواستیں دی گئی تھیں کہ اس منصوبے کو روکا جائے, اس سے ہماری زرعی زمین جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت پہ دار و مدار ہے, اور جو کچھ بھی وہ کہہ سکتے تھے. تو لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ زیر سماعت رہا, پھر اس کا فیصلہ ہوا. ابھی یہ 2022 کی جنوری میں ہی یہ فیصلہ آ گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو روڈا کی راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کام کر رہا ہے, جس طرح انہوں نے زمینیں اپنا کسانوں سے لی ہیں, یہ غیر قانونی ہیں. انہوں نے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے, اور فیصلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی ماسٹر پلان نہیں بنایا گیا بلدیاتی اپنا اداروں کے ساتھ مل کے, کہ آئندہ یہ منصوبہ کہاں پہنچے گا. اس کا ماسٹر پلان ہوتا ہے, جو بھی بڑا منصوبہ بنتا ہے, یہ تو ایک شہر بن رہا ہے نا, ایک چھوٹے سے شہر میں بھی کچھ ڈیولپمنٹ کا کام ہو تو اس کا بھی ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا کوئی کسی کو نقصان تو نہیں ہوگا. تو وہ ماسٹر پلان کو نہیں بنا ہوا, اور قانونی طریقے سے لوگوں سے زمینیں جو ہے وہ ایکوائر نہیں کی گئی. تو اس پر جو وہاں کے متاثرہ کسان تھے وہ لاہور ہائی کورٹ میں آئے ہوئے تھے فیصلے والے دن. جس دن یہ فیصلہ آیا ان کی تو خوشی بھائی بہت زیادہ خوش تھے, اور جسٹس شاہد کریم اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرے, عوام کے مفاد میں کرے تو سب لوگ خوش ہوتے ہیں. یہ جو بھی کر رہے تھے یہ قانون کے خلاف کر رہے تھے, اور عوام کا حق چھین کر چند امیر لوگوں کو حق دینا چاہتے تھے, جو کہ آج جسٹس صاحب نے فیصلہ کر کے ہمارے دل جیت لیے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ہماری جیت نہیں ہے, یہ قانون کی جیت ہے, اور قانون کی جیت جو ہے وہ فارن کنٹری میں بھی ایسے قانون جو ہیں وہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کہ جو جج صاحب نے جو ڈیسیژن کیا ہے, ہم ان کو تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ جسٹس کے ساتھ یہ ڈیسیژن کیا, اور یہ انہوں نے ایک شمع جلائی ہے انصاف کی. اور یہ جو حکومت کر رہی تھی یہ بہت ہی انلیگل اور بہت ہی غیر قانونی کام کر رہی تھی, اور جس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے, اور آئندہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے. اور انہوں نے بھی اگر جو بھی پروجیکٹ بنانا ہے وہ تھرو ریگولیرٹیز جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق بنائیں, اور جو فیسلٹیز وہاں پہ جو لینڈ آنرز ہیں ان کو بھی دیں. یہ بالکل ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی,
لیکن الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اور بھی کامیابیاں دیں. سب سے پہلے راوی اربن پروجیکٹ کو چیلنج کیا تھا کہ ایک پروجیکٹ کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ نہیں ہوئی تو اس پروجیکٹ کو کس طرح جاری کیا جا سکتا ہے. دوسرا ہمارا موقف یہ تھا کہ کسانوں کا استحصال ہو رہا ہے, کوڑیوں کے بھاؤں کی زمینیں خریدی جا رہی ہیں اور ایک ایگریکلچرل لینڈ کو ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے کس طرح کنورٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کو فوڈ انسیکیورٹی کا سخت مسائل درپیش ہیں. لہٰذا آج جسٹس شاہد کریم صاحب نے 1 سال کی سماعت کے بعد جو ہے جب فیصلہ محفوظ کر لیا اور آج فیصلہ جو ہے اوپن کورٹ میں سنایا اور انہوں نے ہماری پٹیشنز کو منظور کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہوئی ہے اس پروجیکٹ کو جسٹیفائی کرنے کے حوالے سے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہوگا تو انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ پہلے ہوگی, کسانوں کو کمپنسیٹ کیا جائے گا, پھر کسی پروجیکٹ کو جاری کیا جا سکتا ہے, اور اگر ایگریکلچرل لینڈ کو خریدا جائے گا تو قانون میں جو ہے ترامیم کی جائیں گی. راوی اربن اتھارٹی امینڈڈ آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا کہ راوی اربن اتھارٹی نے جو لون لیا تھا, قرضہ لیا تھا, وہ پنجاب حکومت کو فوری طور پر وہ ری ایمبرس کرے گا, فوری طور پر پے کرے گا. تو ناظرین, کسان اور زمیندار جو متاثرہ یا ان کا وکیل وہ تو خوش ہیں نا, فیصلہ جو ان کے حق میں آیا, لیکن حکومت پریشان ہے. حکومت, اس فیصلے نے حکومت کو ایک نا وہ 1000 واٹ کا جھٹکا دیا ہے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس پہ, کیونکہ ایک لوگوں کی جو ہے نا وہ امیدیں ٹوٹ گئیں, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے ٹوٹنا شروع ہو گئیں, تو لوگ مایوس ہونے شروع ہو گئے. تو عمران خان صاحب کو, آپ کو پتہ ہے, وہ پھر مایوس تو ہونے نہیں دیتا, گھبرانے دیتے نہیں ہیں. تو وہ خود اپنا وہ شیخو پورہ میں یہ جو منصوبے کی سائٹ پہ پہنچ گئے, ہیلی کاپٹر لے کے وہاں پہنچ گئے. وہاں انہوں نے جا کے ایک ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کرایا اور یہ باور کرایا کہ یہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی یا کسی قبضہ گروپ کا نہیں ہے, یہ حکومت ایک بنا رہی ہے نیا شہر, جس کی تعریف کرنی چاہیے, نہ کہ اس کی راستے میں رکاوٹ بننی چاہیے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا, نوکریاں ملیں گے, اور ایک ہمارا لاہور پہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے آبادی کا وہ کم ہوگا, جو لاہور پھیلتا جا رہا ہے وہ اس کی جو پھیلاؤ کم ہوگا, بلڈنگیں اونچی بنیں گی, اور بہت کچھ وزیر اعظم عمران خان نے. تو یہ ایک نا یہاں پہ مجھے تھوڑا سا خوف بھی آیا کہ ایک ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ عدلیہ نے یہ کہہ دیا ہے, وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دم ٹھوک کے کہ میں نے بنانا ہے اور انشاءاللہ بنے گا. اب یہ حکومت جو ہے اس پہ سپریم کورٹ چلی گئی ہے. آخری جو حکومت کے پاس تھا اپنا راستہ وہ یہی تھا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس منصوبے پہ کیا فیصلہ دیتی ہے.